بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ ماہ مقدس، ماہ صیام، ماہ رمضان، اس پاکیزہ اور مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم اسی ایک مہینے میں ہی نازل ہوا، نہیں، بلکہ لیلۃ القدر کی رات میں اس کا نزول شروع ہوا اور پھر اس کے بعد بالترتیب کم و بیش 22 سال کے عرصے میں قرآن کریم مکمل اپنی کتابی حالت میں نازل ہوا اور قرآن کریم کی تنزیل اور اس کا نزول مکمل ہوا۔ ماہ رمضان مبارک ایک مہمان مہینہ ہے ہمارے پاس۔ قرآن کریم نے اس کو کہا کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جس چیز کی گنتی شروع ہو جائے وہ چیز جلد ختم ہو جایا کرتی ہے۔ مثلا آپ 2-3 مہینے کے بعد کی کوئی تاریخ رکھ لیں، شادی کی رکھ لیں، کسی پروگرام کی رکھ لیں، تو آہستہ آہستہ ہر گزرتا دن آپ کو اس تاریخ کے قریب لے جائے گا۔ تو یہ مہینہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، تو دیکھ لیجئے کہ ہر گزرنے والا دن ہمیں اس ماہ مقدس کی تکمیل کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ماہ رمضان کی ایک یہ بھی خصوصیت ہے جو دوسرے مہینوں میں نہیں ہے کہ اس مہینے میں ایک فرض نماز ادا کر لی جائے تو وہ 70 گنا زیادہ درجہ رکھتی ہے، اور عام جو نوافل ہوتے ہیں وہ فرائض کا درجہ پا لیتے ہیں۔ اس ماہ مقدس میں اگر ایک نیکی کی جائے تو اللہ کے حکم سے اس کا بدلہ اور اجر انسان کو 70 گنا ملتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کی تعلیمات کے مطابق آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ایک نیکی کرے، ایک جگہ پر صدقہ کرے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو 700 گنا تک بھی اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ ویسے بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی شان ستاری و غفاری، اللہ تعالیٰ کا مشفق اور مہربان ہونا ماہ رمضان کے علاوہ بھی اتنا زیادہ ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک نیکی کو پکڑ کر اللہ اجر عظیم عطا فرما دے۔ اجر عظیم کیا ہے؟ بہت بڑا اجر ہے۔ اجر عظیم کیا ہے؟ پلڑے کا بھر جانا ہے۔ اجر عظیم کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔ معزز سامعین، ماہ رمضان اس مہینے کی یہ بھی ایک شان ہے کہ اس مہینے میں انسان اپنے کانوں سے اللہ کی نافرمانی کے کوئی بھی جملے اور کلمات، قوالی اور گانا وغیرہ نہیں سنتا، کیونکہ یہ شرک بھی ہے، یہ گناہ بھی ہے۔ انسان آنکھوں سے غیر محرم کی طرف نہیں دیکھتا، کیونکہ اللہ نے حرام کیا۔ اپنے ہاتھوں سے حرام چیز کو نہیں پکڑتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اپنے پاؤں سے گناہ کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے۔ اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جتنی وہ اپنے روزے رکھ کر اپنی ذات کی اور اپنی ایمان کی حفاظت کرتا ہے، یہ ایک پریکٹس کا مہینہ ہے تاکہ بقیہ ماہ رمضان کے علاوہ جو سال کے 11 مہینے ہیں وہ بھی انسان اللہ کی فرما برداری میں گزارے۔ اور جو انسان اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، گناہوں سے نہیں بچتا، تو وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے اس کے لیے سب کچھ برابر ہے۔ ماہ رمضان مبارک کی ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ اس میں قرآن کریم کا نزول ہوا اور اس میں لیلۃ القدر کی رات آتی ہے جو بقیہ 11 مہینوں میں نہیں آتی۔ ماہ رمضان سے پہلے وہ خواتین جن کے ایام حیض کے، نفاس کے، استحاضہ کے دنوں میں، حیض و نفاس میں جن خواتین کے روزے چھوٹ چکے ہوں، تو وہ ماہ رمضان کے روزوں کی قضائی وہ پورے سال کے 11 مہینوں میں دے سکتے ہیں۔ بعض اوقات ٹھنڈے موسم میں
نومبر، دسمبر، جنوری، فروری کے مہینوں میں بھی خواتین اپنے روزے کی قضائی دے لیتی ہیں، وہ اپنے جو روزے ان کے رہ جاتے ہیں ان کو ادا کر لیتی ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو روزے رہ جائیں وہ بقیہ دنوں میں مکمل کر لو۔ اس سے مراد ماہ رمضان کے بعد یکم شوال سے لے کر 30 شعبان المعظم تک، یعنی 11 مہینے انسان روزے اپنے اس کے جو چھوٹ جائیں وہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے صحیح حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ ماہ شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے آپ نے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے جو 29، 28، 29 یا 30 شعبان ہے، ان دنوں میں رمضان مبارک کے استقبال کے لیے روزے رکھنے سے منع فرمایا، کیونکہ روزہ رکھنے کے بعد انسان کے اندر فطری طور پر کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں گے تو ہمارے پیٹ کی جو توند بڑی ہوئی ہے وہ کم ہو جائے گی، ہمارا بڑا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ہمارا موٹاپا کم ہو جائے گا۔ دیکھیں، یہ فائدے تو ملتے ہی ہیں، لیکن اگر آپ نے یہ اپنا ذہن بنا لیا کہ اس کے بعد ہمارا موٹاپا جو ہے وہ کم ہو جائے گا، تھوڑا سا ہمارا جسم ہلکا ہو جائے گا، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ روزے کی آپ کو شان نصیب نہیں فرمائیں گے۔ روزے کا اجر اور ثواب وہی ہوگا کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا ماہ شعبان المعظم کے روزوں کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آقا اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں ماہ رمضان کے آنے سے 2 دن قبل روزے چھوڑ دیا کرتے تھے، یعنی کہ ماہ رمضان کے استقبال کے لیے ہم 29 یا 30 شعبان کا روزہ نہیں رکھ سکتے، 1-2 دن پہلے روزے رکھنے چھوڑ دینے چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی گنتی پوری کر رہا ہے اپنے روزوں کی تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی گنتی ضرور پوری کرے۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری شریف میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مقدس میں، ماہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے، اور ہمارے جو روزے ماہ رمضان میں رہ جایا کرتے تھے، ہم ان شعبان کے مہینے کے دنوں میں اپنے روزے مکمل کر لیا کرتی تھی۔ روزے رکھنا تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے تو ہم نے اللہ کے قریب ہونا ہے۔ یہ تو وہ مقام ہے کہ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جو لوگ نیکی کے کام میں آگے بڑھ رہے ہیں، آگے چل رہے ہیں، انہوں نے پیش قدمی کے لیے اپنے آپ کو حاضر کیا ہوا ہے۔ روزے کا تو مقصد ہی یہی ہے، زندگی کے تمام نیک اعمال کا مقصد ہی یہی ہے کہ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جو لوگ نیک اعمال کر رہے ہیں ہم بھی اس دوڑ میں شامل ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد ہی پرہیزگاری ہے، روزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ کھلڑی میں اللہ کا ڈر آ جائے، روزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، روزے کا مقصد ہی تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ اگر ہم نے روزہ رکھنے کے بعد تقویٰ اور پرہیزگاری کو نہیں پایا تو گویا کہ ہم نے ماہ صیام، ماہ رمضان، اس مہمان مہینے کی عزت اور توقیر کو سمجھا ہی نہیں۔ روزے کا جو کانسیپٹ اور تصور ہے، یہ اسلام سے قبل بقیہ مذاہب کے لوگ بھی کرتے رہے۔ جیسا کہ ہمارے سامنے یہودیوں کی زندگی ہے تو اہل یہود بھی روزہ رکھتے تھے۔ عہد نامہ جدید میں ہے کہ عیسائی بھی روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹاٹ پر بیٹھے ہوتے اور راکھ کو اوڑھ لیتے۔ عہد نامہ جدید میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے۔ جہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا تعلق ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اہل یہود کے جب بادشاہ سفر کرتے تو ان کے بادشاہوں کو نجومی کہتے کہ آپ روزہ رکھو۔ جب کوئی مصیبت اور کوئی وبا آ جاتی تو وہ اہل یہود کے علماء، ان کے احبار و ربانیین، ان کے درویش، وہ کہتے کہ روزہ رکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود روزہ رکھا۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ پاک میں سب سے پہلے تشریف لے کر گئے،
ہجرت کے بعد تو آپ نے اہل یہود کو دیکھا کہ وہ مدینہ منورہ میں روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ روزہ کس چیز کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عاشورہ محرم کا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کے دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پانی میں ڈبو دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی۔ تو ہم اس چیز کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو آپ سرکار نے فرمایا کہ وہ تو میرے بھائی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں تم سے زیادہ حقدار ہوں کہ میں بھی اس دن کا روزہ رکھوں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ آپ نے اہل یہود کی مخالفت کرتے ہوئے آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ 9 محرم اور 10 محرم کا اہل ایمان کلمہ گو مسلمان بھی روزہ رکھیں۔ جہاں تک ہندوؤں میں روزے کا تعلق ہے، ہندو بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ہاں، وہ آگ پر پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے، اس کے علاوہ وہ تقریباً ہر طرح کی چیز کھا لیتے ہیں، صرف آگ پر پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے۔ اہل ہنود کے ہاں یعنی ہندوؤں کے ہاں بھی روزے کا تصور موجود ہے۔ بالکل اسی طرح یہ ازل سے چلتا آ رہا ہے کہ جس طرح سجدے کی عبادت ہر دور میں رہی، جس طرح سجدے کی عبادت رہی نماز کی صورت میں، اسی طرح بھوکا اور پیاسا رہ کر اللہ کی رضا کو پانا یہ روزے کی صورت میں بھی ایک عبادت تھی۔ یہ ازل سے قائم ہے اور یہ ابد تا ابد رہتی دنیا تک یہ فرض ہمیشہ قائم رہے گا۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 184 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ جو بندہ بھی اہل ایمان میں مریض ہو یا مسافر ہو، اس کو چاہیے کہ وہ روزے اپنی گنتی بعد میں پوری کرے۔ ایک اور بھی مریض ہے جس کو معلوم ہو کہ وہ اتنا زیادہ لاچار ہے، اتنا دکھیار ہے، اتنا وہ بیمار ہے کہ اس کو اگر صحت ہو بھی گئی تو وہ کبھی روزہ نہیں رکھ پائے گا۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ مسکین کون ہوتا ہے؟ جس کے سورس آف انکم بہت کم ہوں، جس کے سورسز آف انکم بہت زیادہ کم ہوں اور اس کے جائز اخراجات زیادہ ہوں، ہر گزرنے والا مہینہ اس کو مقروض کرتا چلا جائے اور وہ کسی سے چمٹ کر سوال بھی نہ کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے آخری رکوعات میں فرمایا کہ لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتا، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال بھی نہیں کرتا۔ اس کے ماتھے کے آثار کو دیکھ کر پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ مسکین ہے۔ مسکین پورے سورے میں ہوتا ہے، وہ جتنا کماتا ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے، لیکن حلال کی کمائی کماتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، نماز اور قرآن کریم کی تلاوت کا پابند ہوتا ہے۔ ایسے حلال کی کمائی کمانے والے لوگ جن کی آمدن کے ذرائع تھوڑے ہوں اور ان کے جائز اخراجات ان کو ہر مہینے مقروض کریں، چاہے 1 روپے کا ہی مقروض کریں، ایسے نیک صفت انسان کو مسکین کہا جاتا ہے۔ تو آپ مسکین کو کھانا کھلائیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ ایک مسکین ہے ہمارے محلے میں، اس کو ایک بندہ آیا، اس نے بھی کھانا دے دیا، اس کو راشن دے دیا، کچن کا سامان دے دیا، اس میں گھی، چینی، پتی، چاول، آٹا اور یہ سب لوازمات آئیں گے، دودھ کے، دہی کے، اس طرح اس نے ساتھ کچھ پیسے دے دیے۔ وہ انرجائل یا جامع شیرین روح افزا کی ساتھ اس نے ڈبی بھی دے دی، ایک بوتل بھی دے دی، دودھ کے پیسے دے دیے، چاول دے دیے، اناج دے دیا، کچن کا سارا سامان دے دیا کہ اللہ کے بندے تو میرے روزے رکھ۔ اب بندہ ایک ہے، روزے رکھنے کے لیے اس کو کسی نے راشن دے دیا، اب وہ ایک بندے کا راشن وصول کر رہا ہے۔ ایک مثال، اکرم آیا، اس نے بھی پیسے دے دیے یا سامان دے دیا، اسلم آیا، اس نے بھی دے دیے، جنید آیا، اس نے بھی دے دیے، عبداللہ آیا، اس نے بھی دے دیے، مختلف لوگوں نے اس کو پیسے دے دیے یا راشن دے دیا۔ اب شریعت کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، ایک بندہ ہے وہ روزے رکھے گا، نہ اس کے اجر و ثواب میں کمی ہے، نہ ان کو اللہ تعالیٰ کوئی اجر و ثواب میں کمی رہنے دیں گے۔ وہ بندہ اپنے روزے رکھوائے جس کو پتہ ہے کہ اس کے بعد میری صحت نہیں ہو سکتی، مثلا اس کو شوگر ہے، کینسر ہے یا ڈائلائسس ہو، اس کے گردوں کے ہو رہے ہیں، یا اس طرح کی کوئی اس کو ایسی بیماری لگ گئی جس کے بعد اب وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے صحت ہو بھی گئی تو میں اپنی زندگی میں کبھی روزے نہیں رکھ سکوں گا، بستر مرگ پہ ہے، صاحب فراش ہے اور وہ بیماری کی
اس نوعیت میں ہے, اس کی بیماری اس طرح کی ہے کہ وہ روزے رکھے بھی تو نہیں رکھ سکتا, چھوٹے دنوں میں نومبر, دسمبر, جنوری میں بھی روزے نہیں رکھ سکتا, اور ٹھنڈے موسم میں بھی نہیں رکھ سکتا. اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے, تو وہ اپنے پھر زندگی کے روزے رکھوائے گا. جس کو رکھوائے گا اس کو راشن ایک بندے نے دے دیا, نمازی, نیک, مسکین اور مومن سمجھ کر, اب دوسرے بندے نے بھی دے دیا, تیسرے نے بھی دے دیا, چوتھے نے بھی دے دیا, کوئی بات نہیں. مومن کے اللہ رزق میں اضافہ فرماتے ہیں. یا ایک اور بھی بات, ایک مسکین تلاش کر کے ہم نے اس کو بھی رزق دے دیا, کچن کا سامان دے دیا 1 مہینے کا وافر مقدار میں, پھر دوسرا مسکین تلاش کیا, اس کے گھر میں بھی پہنچا دیا, تیسرا مہمان تلاش کیا, اس کے گھر میں بھی پہنچا دیا. یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعَامُ مِسْکِینٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَیْرًا فَهُوَ خَیْرٌ لَہ. قرآن کریم نے فرمایا کہ اگر آپ ذرا مسکینوں کو دے دیں گے یا ایک ہی مسکین کو زیادہ دے دیا تو کوئی بات نہیں, یہ آپ کے لیے خیر کی بات ہے, بھلائی کی بات ہے, اچھائی کی بات ہے, اللہ کی رضا کی بات ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ روزے کی شان کیا ہے, روزے کا مقام کیا ہے, اس کی رفعت اور اس کی بلندی کیا ہے, اس کا احترام کیا ہے, یا روزہ رکھنے کے بعد اللہ کی خوشنودی اور رضا کتنی زیادہ ملتی ہے, تو تم اہل دنیا اپنے روزے وَأَن تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, اگر تم کو اس کے اجر و ثواب کا پتہ چل جائے تو تم پھر اپنے روزے خود آپ ہی رکھنا شروع کر دو, اگر تمہیں اس کی فرضیت کا اور اس کی شان اور احترام کا پتہ چل جائے. روزہ رکھتا رہے تو وہ اس فرض روزے کی اہمیت کو نہیں پہنچ سکتا جو اس نے جان بوجھ کر چھوڑا. اور آپ نے فرمایا کہ اگر میری امت کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ روزے کی کیا شان ہے, اس کا کیا مقام اور احترام ہے, لَتَمَنَّتْ أُمَّتِي أَن تَكُونَ السَّنَةَ كُلَّهَا رَمَضَان, تو میری امت کا ہر بندہ اس بات کی خواہش ظاہر کرے کہ اللہ کرے پورا سال ہی ماہ رمضان ہو. اور جو لوگ سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ دیتے ہیں, ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح حدیث میں آتا ہے, آقا سفر میں تھے لیکن معلوم نہیں تھا کہ سفر کافی زیادہ ہے. اللہ کے رسول ایک ٹیلے کے اوپر بیٹھ گئے, آپ نے پانی منگوایا, وضو فرمایا, وضو کرنے کے بعد آپ نے پانی پیا تو کچھ صحابہ نے آپ کے پیچھے لگ کے پانی پی لیا اور روزہ توڑ دیا. تو جب کچھ لوگوں نے روزہ نہ افطار کیا, روزہ نہ توڑا, تو آپ نے فرمایا جن لوگوں نے میرے کہنے پر روزہ توڑ دیا, میرے روزہ توڑنے کی حالت کو دیکھ کر انہوں نے بھی روزہ توڑ لیا, آپ نے فرمایا ان کا مقام ان لوگوں سے زیادہ ہے جن لوگوں نے روزہ رکھا تھا. اب شریعت ہمیں اس بات کا پابند بنا رہی ہے کہ اگر آپ سفر کی حالت میں ہیں یا بیمار ہیں تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں وہ بھی ہیں جو ڈاکٹروں سے جا کر سرٹیفکیٹ بنوا لیتے ہیں, ہر کس و ناکس کو, ہر آئرے غیرے کو دکھاتے پھرتے ہیں, دیکھو جی مجھے ڈاکٹر صاحب نے یہ سلپ جاری کی ہے, انہوں نے مجھے اپنے پیڈ پر لکھ کر دیا ہے کہ آپ روزے نہ رکھو. اور اس طریقے سے وہ اپنا پورا ماہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. حالانکہ مجبوری میں سفر ہے, مجبوری میں بیماری ہے, بس ان دو حالتوں میں انسان روزہ توڑ سکتا ہے, بعد میں وہ اس کی قضا دے سکتا ہے. خواتین کی جتنی نمازیں رہ جائیں ان کی کوئی قضا نہیں ایام حیض و نفاس میں. ایام حیض سے مراد یہ ہے کہ جن دنوں میں ناپاکی ہوتی ہے, مہینے بعد مینسز ماہواری آتی ہے. کچھ خواتین اس کو پھول کہتی ہیں, کچھ اس کو ایام حیض کہتی ہیں. مینسز ماہواری اور چاند کے دن, یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے معاشرے میں مستعمل الفاظ ہیں جو استعمال میں آتے ہیں, یہ الفاظ بولے جاتے ہیں. تو ناپاکی کے ان دنوں میں خواتین اپنے نمازوں کی قضائی نہیں دے سکتی. شریعت میں آتا ہے کہ صرف روزوں کی قضائی دے سکتی ہیں, اور وہ پورے ماہ رمضان کے علاوہ بقیہ دنوں میں سال کے 11 مہینوں میں وہ اپنی قضائی دے سکتی ہیں. اس طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں, جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ ہمارے جو روزے رہ جایا کرتے تھے ہم ماہ شعبان میں ان کی قضا دے لیا کرتے تھے, وہ ادا کر لیا کرتی تھیں. ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں انسان بیمار ہو, بعض لوگ ہمارے ایسے بھی بیمار ہیں جو ہوتے بہت زیادہ لاغر ہیں لیکن کہتے ہیں شاید یہ ہماری زندگی کا آخری ماہ رمضان ہو, اس لیے ہم نے مر تو جائیں گے لیکن روزے نہیں چھوڑیں گے. نہیں, شریعت انسان کو مکلف نہیں بناتی, تکلیف میں نہیں ڈالتی. شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں یا سفر کی حالت میں ہیں تو آپ روزے چھوڑ دیں. جو روزے
رہ جائیں ان کی آپ بعد میں گنتی پوری کر لو۔ ماہ رمضان مبارک کی چند ایک خصوصیات ایسی بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف ماہ رمضان کو ہی عطا فرمائیں، کسی اور مہینے کو یہ خصوصیتیں عطا نہیں فرمائیں۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں، رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس کے علاوہ کسی مہینے کو بھی یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ اس مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہو۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اس مہینے میں جہنم کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی دروازہ نہیں کھلا رہتا۔ اور اس مہینے کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں اور جنت کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا۔ اس مہینے کی یہ بھی شان ہے کہ اس مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اس مہینے کی یہ بھی شان ہے کہ اس مہینے میں لیلۃ القدر آخری 5 طاق راتوں میں، آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کیا جاتا ہے۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 کی طاق رات کو، ان طاق راتوں میں آپ رمضان المبارک کے ان طاق آخری عشرے کی راتوں میں آپ لیلۃ القدر کی تلاش کر سکتے ہیں۔ پھر اس مہینے کی یہ بھی شان ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ عام معافی اور بخشش کا اعلان فرماتے ہیں۔ پھر اس مہینے کی یہ بھی شان ہے کہ اس مہینے میں ایک نیکی کی جائے تو اللہ تعالیٰ 700 نیکیوں کا اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس مہینے کی ایک یہ بھی شان ہے کہ اس مہینے میں جو انسان بھی عمرہ کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں جیسے اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر بیت اللہ کا حج ادا کیا۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی موجودگی میں فرمایا، راغم انفو، اللہ کرے اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ یہ اہل عرب جب کسی کو کوئی بات کہتے یا کسی کو کوئی بد دعا دیتے تو یہ بات کہتے، راغم انفو، اللہ کرے آپ کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو صحابہ نے استفسار کیا، مسئلہ طلب کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بار بار کس بندے کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ راغم انفو، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے اور اس کی عزت خاک میں ملتی رہے؟ آپ نے فرمایا 3 طرح کے بندے ہیں، ایک جس کے سامنے میرا نام محمد لیا جائے اور وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہتا، آپ نے فرمایا اللہ کرے اس بندے کی بھی ناک خاک آلود ہو جائے۔ دوسرا وہ بندہ جس کی زندگی میں ماہ رمضان مبارک آ جائے پھر وہ اس مہینے کے روزے نہیں رکھتا، اس کی قدر نہیں کرتا، اللہ کرے اس کی بھی ناک خاک آلود ہو جائے۔ اور تیسرا وہ بندہ جس کی زندگی میں والدین آ جائیں اور وہ ان کی خدمت نہیں کرتا، نہ جنت کا ساز و سامان تیار کرتا ہے، اللہ کرے اس بندے کی بھی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو آج دیکھ لیجئے، اگر ہم دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے دنیا میں عزتیں پانے کے لیے سرتوڑ کوششیں کرتے ہیں، اگر ہمارے پس پشت اگر ہمارے پاس یہ نیکیاں نہیں ہیں، نہ والدین کی خدمت، نہ اللہ کے رسول کے نام پہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور نہ ہی ماہ رمضان کی عزت کرتے ہیں، پھر ہم یہ چاہیں کہ ہماری معاشرے میں عزت بنے تو ہماری کبھی بھی عزت نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راغم انفو، اللہ کرے ان کی ناک خاک آلود ہو جائے، ان کی عزت خاک میں مل جائے۔ اس لیے ماہ رمضان آئے تو اس مہینے کی بھی قدر کرنی چاہیے، عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود پاک بھی پڑھنا چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی عزت بھی کرنی چاہیے۔ ایک اور روایت بھی اس ضمن میں ملتی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، جو لوگ روزے رکھتے ہیں ان کی اتنی شان ہوگی، اتنا مقام اور احترام ہوگا کہ قیامت والے دن جب وہ جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے، فیقولون لہم الخازن من انتم، جنت کا دربان ان سے پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ وہ آگے سے کہیں گے کہ نحن من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آقائے دو جہاں سرور دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ وہ جنت کا خازن اور دربان ان سے پوچھے گا، جنت کا گیٹ کیپر فرشتہ ان سے پوچھے گا، حل رأیتم الحساب، کیا تم نے راستے میں اللہ کی بارگاہ کو میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کو حساب نہیں دیا؟ فیقولون اللہ، وہ کہیں گے کہ نہیں، ہمارا حساب کتاب نہیں ہوا۔
وہ فرشتہ کہے گا حل رأیتم الصراط، کیا تم نے قبر سے اٹھنے سے لے کر اللہ کے سامنے پیش ہونے تک درمیان میں آپ نے پل صراط کو دیکھا؟ وہ کہیں گے فیقولون اللہ، وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم نے نہ تو پل صراط کو دیکھا نہ ہی اپنے حساب کتاب کو دیکھا۔ وہ پھر جنت کا خازن ان سے پوچھے گا، جنت کا دربان ان سے پوچھے گا بما وجدتم هذه الدرجات، تم نے آج پھر یہ درجے کیسے پا لیے کہ تم تھے تو دنیا میں لیکن مرنے کے بعد تمہارا اگلا ہی مقام جنت کا دروازہ کیوں ٹھہرا؟ تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ وہ آگے سے کہیں گے عبدنا اللہ سرا فی الدنیا وادخلنا الجنت سرا فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ کی ہم نے ایک بندگی کی تھی جس کو کہتے تھے دنیا میں روزہ، ہم نے وہ روزہ رکھا تھا، ہمارے پاس اکثر وہ مواقع آتے تھے کہ ہم روزہ توڑ بھی دیتے یا چھوڑ بھی دیتے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کی رضا کو پانے کے لیے ہم نے دنیا میں روزہ رکھا۔ تو روزہ رکھا ہمیں معلوم تھا یا ہمارے اللہ کو معلوم تھا کہ ہم نے روزہ رکھا ہے؟ تو آج ہمیں معلوم ہے یا ہمارے اللہ کو معلوم ہے کہ ہمارے اللہ نے ہمیں آج جنت الفردوس کے دروازے تک کیسے پہنچا دیا۔ ناظرین، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کو پائیں، اللہ کے رسول کی رضا کو پائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل کوشش کر کے اسلام کی تمام تعلیمات پر فوراً عمل پیرا ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ علی الایمان فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔